السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پوپ فرانسس نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر کملا ہیرس کو بالترتیب امیگریشن اور اسقاط حمل کے ان کے موقف پر تنقید کا نشانہ بنایا اور آنے والے امریکی انتخابات کو دو برائیوں میں سے کم کے درمیان انتخاب قرار دیا۔ انہوں نے امیگریشن پر ٹرمپ کے موقف اور اسقاط حمل کے لیے ہیرس کی حمایت حقوق کو زندگی کی قدر کے منافی قرار دیا۔ پوپ کے طیارے میں سوار ایک پریس کانفرنس کے دوران فرانسس نے ریمارکس کیے کہ ایک کو دو برائیوں میں سے کم کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دو برائیوں میں سے کم کون ہیں؟ وہ خاتون یا وہ شریف آدمی؟ مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے ووٹرز پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلے پر گہرائی سے غور کریں۔ خاص طور پر فرانسس اپنے پیشروؤں کے مقابلے سیاسی معاملات پر زیادہ واضح رہیں۔ کیتھولک چرچ کو مزید جامع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے اسقاط حمل کے خلاف چرچ کے موقف کو مستقل طور پر برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے اسے انسانی زندگی کے جان بوجھ کر خاتمے کے طور پر دیکھا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی حزب اللہ تحریک کے درمیان دو طرفہ حملے جاری ہے۔ اسرائیلی دفاعی قوتوں کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح کے وقت شمالی علاقے میں واقع سفید شہر اور اس کے ارد گرد 55 راکٹ فائر کیے گئے۔ پہلے حملے میں 20 جبکہ دوسرے حملے میں 35 راکٹ داغے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ راکٹوں کو روک دیا گیا جبکہ باقی ماندہ کھلے علاقوں میں گرے پڑے۔ اس حملے کے جواب میں لبنان کے جنوبی علاقے میں واقع راکٹ لانچروں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل پر داغے گئے کچھ راکٹوں سے آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حملوں تلے ہوئے غزہ میں فلسطینی گروہوں کے درمیان سہ رکنی اجلاس منعقد ہوا۔ حماس کے ٹیلی گرام پلیٹ فارم پر جاری کردہ بیان کے مطابق فلسطینی تنظیم نجات کی شاخیں محاذ عرب نجات اور محاذ فلسطین نجات کے ساتھ غزہ کی پٹی میں اہم سطح کا سہ فریقی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اجلاس صہیونی قبضے کی فلسطینی عوام، ان کے دعوے اور فلسطینی شناخت کے خلاف جاری نسل کشی کی جنگ کے سائے تلے منعقد ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اجلاس میں فلسطینی عوام کے اپنی تقدیر کا تعین کرنے، آزاد اور خود مختار ارادے کے ساتھ انتخابات کرنے کے حق کو بلا شک و شبہ حق قرار دیا گیا اور جنگ کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ فلسطینی عوام اور ان کی قومی قوتیں کریں گی اور یہ حق مکمل طور پر فلسطین کا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کے مطالبات پورے ہونے، اسرائیل کے غزہ سے مکمل طور پر انخلا، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے، تعمیر نو کا عمل شروع کرنے اور قیدیوں کے تبادلے کا کوئی حقیقت پسندانہ معاہدہ طے پانے تک اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ قائم نہیں ہو سکتا۔ امریکہ نے روسی میڈیا پر غیر مستحکم کرنے والی سرگرمیوں کے الزام میں نئی پابندیاں عائد کر دی۔ روس کے سرکاری چینل RT اور اس سے منسلک 3 اداروں اور 2 افراد پر پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بیان امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے دیا۔ بلنکن نے کہا کہ اس ادارے اور افراد غلط معلومات پھیلانے اور خفیہ جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ سابقہ نام رشیا ٹوڈے ہونے والا RT ماسکو کی یوکرین میں جنگ کو جائز بنانے کی کوششوں میں ملوث ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے RT پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ یہ روسی فوجیوں کے لیے مختلف فوجی ساز و سامان خریدنے کے لیے آن لائن چندہ جمع کرنے کی سرگرمیاں بھی کرتا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے 4 سپٹمبر کو RT سمیت روس سے منسلک کچھ میڈیا اداروں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس ضمن میں پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے انڈونیشیا کے ریٹنو LP مارسودی کو پانی کے حوالے سے اپنا خصوصی ایلچی مقرر کیا۔ سنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آج اس تقرری کا مقصد پانی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے شراکت داری اور ٹھوس کوششوں کو آگے بڑھانا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی 2023 واٹر کانفرنس کے نتائج کی پیروی بھی شامل ہیں۔ عالمی ادارے کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ خصوصی ایلچی مختلف عالمی پانی کے عمل، خاص طور پر اقوام متحدہ کی 2026 واٹر کانفرنس کی قیادت میں ان نتائج پر روشنی ڈالے گا۔ مارسودی تمام سطحوں پر مضبوط سیاسی، اقتصادی اور سماجی ثقافتی تعاون کی وکالت کرتے ہوئے سب کے لیے پانی کے محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کی کوششوں کی حمایت کریں گے اور اس مقصد کے حصول کی حمایت میں مختلف بین الاقوامی پانی کے عمل کے درمیان بین الاقوامی تعاون اور ہم آہنگی کو بڑھانا ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پانی سے متعلق اہداف جیسے 2030 کے ایجنڈا برائے پائیدار ترقی کا ہدف ہے۔ عالمی پانی کے عمل میں اقوام متحدہ کے سربراہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مارسودی SDG 6 گلوبل ایکسلریشن فریم ورک کے مطابق ہر سطح پر پانی اور صفائی ستھرائی سے متعلق اقوام متحدہ کے نظام کی وسیع حکمت عملی کا نفاذ کی حمایت ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں نے غزہ کی پٹی میں 10 سال سے کم عمر کے 5,60,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے ہیں۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور نے آج کہا کہ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے اطلاع دی ہے کہ غزہ کے شمالی وسطی اور جنوبی علاقوں میں ہنگامی ویکسینیشن مہم کا پہلا دور جمعرات کو ختم ہو گیا۔ سنہوا نیوز ایجنسی کے مطابق OCHA نے کہا کہ شمالی غزہ میں پہلے راؤنڈ کے آخری مرحلے کے دوران اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں نے 3 دنوں میں 1,12,000 سے زائد بچوں کو ویکسین فراہم کی۔ دفتر نے کہا کہ اس کے شراکت دار تقریباً 4 ہفتوں میں ویکسینیشن مہم کا دوسرا دور شروع کرنے والے ہیں۔ ہیومینیٹیرینز نے کہا ہے کہ WHO کے ایک نئے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ 23 جولائی تک غزہ میں زخمی ہونے والے 22,500 افراد کی زندگی بدلنے والی چوٹیں ہیں، جنہیں اب اور آنے والے برسوں تک بحالی کی خدمات کی ضرورت ہوگی۔ ان کے زخم اس مدت میں وزارت صحت کی رپورٹ کردہ مجموعی چوٹوں کا 1/4 ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البینیز نے ایلن مسک پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ارب پتی کو یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ ایلن مسک جو ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر کے مالک ہیں، انہوں نے آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البینیز کی حکومت کو نئے قواعد و ضوابط متعارف کروانے پر فاشسٹ قرار دیا تھا۔ رواں ہفتے آسٹریلوی حکومت نے غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کا بل پیش کیا تھا، جس کے تحت سوشل میڈیا کمپنیوں پر اپنے سالانہ کاروبار کا 5% جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ایلن مسک نے آسٹریلیا کے اقدامات کے بارے میں ایکس پر ایک پوسٹ کا جواب صرف یہ پوسٹ کر کے دیا تھا، فاشسٹ۔ لیکن آج ہفتے کو البینیز نے مسک پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کی سماجی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ 1 سال میں سوشل میڈیا ریگولیشن پر ایلن مسک اور آسٹریلوی حکام کے درمیان کئی بار بحث بھی ہوئی۔ آسٹریلوی حکومت نئے اقدامات کے تحت سوشل میڈیا کمپنیوں کو ان کے مواد سے متعلق جوابدہ ٹھہرانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت چاہتی ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی ہو۔ رواں سال کے آغاز میں آن لائن نگرانی کا ادارہ مسک کی کمپنی کو عدالت لے کر گیا۔ آن لائن نگرانی کے ادارے نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ ایکس انتہائی پرتشدد ویڈیوز کو ہٹانے میں ناکام رہا ہے، جن میں سڈنی کے ایک مبلغ کو چھرا گھونپتے ہوئے دکھایا گیا۔ ایلن مسک کا یورپی یونین سمیت دنیا بھر کے سیاستدانوں اور ڈیجیٹل حقوق کے تنظیموں کے ساتھ کئی معاملات پر تنازع رہا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے فرحان قادی کو غزہ میں مزاحمتی تحریک حماس کی قید سے 11 ماہ بعد رہا کیا گیا۔ اسرائیلی فوجی حکام اس کا صحرا اپنے سر لیتے ہوئے بلند بانگ دعوے کرنے لگے۔ ان کی رہائی کو محصور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ کے درمیان ایک پیش رفت کے طور پر سراہا گیا، جس میں پہلے ہی 41,200 سے زیادہ جانیں جا چکی ہے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ تاہم خود قادی نے ان دعووں کی تردید کی۔ انہوں نے اپنی رہائی کے بعد اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹ وائی نیٹ کو بتایا کہ اسرائیلی فوج کے ذریعے بچائے جانے کے دعوے غلط ہے۔ غزہ میں مقیم مزاحمتی تحریک نے ترس کھا کر انہیں رہا کیا ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام کے حوالے سے مختلف اداروں کی رپورٹوں کے یہ دعوے برعکس ہے۔ وائی نیٹ کے مطابق قادی نے 11 ماہ سالی فلسطینی علاقے میں زیر زمین سرنگ میں گزارے، جو اس مقام سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، جہاں حال ہی میں ایک امریکی شہری سمیت 6 یرغمالی اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے تھے۔ اس کے بیان سے اس حقیقت کو مزید تقویت ملتی ہے کہ اسرائیلی افواج اپنے لمبے اور مبالغہ آمیز دعووں کے باوجود غزہ میں زیر زمین سرنگوں کے پیچیدہ نیٹ ورک تک ابھی تک گھس نہیں پا رہے ہیں۔ وہ ان سرنگوں تک گھسنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ عالمی کریڈٹ رینکنگ ادارہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورس نے سعودی عرب کی کریڈٹ رینکنگ AA1 کرتے ہوئے مستقل کی معیشت کو مستحکم سے مثبت میں تبدیل کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مستقبل کی معیشت کو مثبت قرار دینے کی وجہ سے حکومتی مالی پالیسیاں مستحکم معیشت اور تیل کے علاوہ دیگر ذرائع آمدنی کی ترقی ہے۔ ادارے نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب میں تیل کے علاوہ دیگر شعبوں میں ویژن 2030 کی وجہ سے مزید ترقی ہوگی۔ ادارے نے کہا کہ ملک کے بنیادی ڈھانچے میں میگا پروجیکٹ ملکی خزانے پر اخراجات کا دباؤ کم کریں گے۔ ادارے نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کی 2024 اور 2027 کے درمیان تیل کے علاوہ دیگر شعبوں کی پیداوار اور ان میں سرمایہ کاری میں اضافے کے ساتھ قوت خرید میں اضافہ ہوگا۔ طویل المیاد معیشت کے طور پر سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے زیادہ امکانات اور کثیر الجہتی شعبے ہوں گے، اور اس کے ساتھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ سعودی عرب کے قومی مرکز برائے موسمیات نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے کئی علاقے منگل تک بارش کی زد میں ہیں۔ مکہ ریجن کے ان علاقوں میں طائف، عزم اور الارضیہ شامل ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محفوظ مقامات پر رہیں، سیلابی مراکز، وادیوں اور نشیبی مقامات کی طرف جانے سے گریز کریں۔ بارش کے دوران میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے دی جانے والی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ وزارت کے موسمیات کے قومی مرکز نے جمعے کو مملکت میں درمیانی درجے سے گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی
توقع ظاہر کی تھی۔ حرمین شریفین کے امور کی دیکھ بھال کی جنرل اتھارٹی نے کہا ہے کہ مسجد نبی مدینہ منورہ میں گزشتہ ہفتے کے دوران 54,10,091 نمازی اور زائرین آئے تھے۔ خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق جنرل اتھارٹی نے نمازیوں اور زائرین کی فراہم کی جانے والی خدمات کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا کہ 4,77,245 زائرین نے روز رسول پر حاضری دی، جبکہ 2,30,823 زائرین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ اتھارٹی نے بتایا کہ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 77,000 سے زیادہ زائرین نے ترجمے کی خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ مسجد نبی کے مخصوص حصوں میں 1,44,362 روزہ داروں میں افطار پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ 1,570 ٹن زمزم کی فراہمی کے علاوہ زمزم کی لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے 178 سیمپل جمع کیے گئے۔ سعودی عرب میں النصر فٹ بال کلب نے اسٹار فٹ بالر رونالڈو کو اپنے کیریئر میں گول نمبر 900 تک پہنچنے پر اعزاز پیش کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں منعقد النصر اور الاہلی کے درمیان ہوئے میچ سے پہلے رونالڈو کو خصوصی کٹ دی گئی جس پر 900 لکھا تھا۔ علاوہ میچ دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین نے بھی رونالڈو کی تصویر اٹھا رکھی تھی جس پر 900 تحریر تھا۔ واضح ہے کہ فٹ بال کی تاریخ میں اسٹار فٹ بالر رونالڈو پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں 900 گول کیے ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے انسانی حقوق کے تعلیمی کیمپ میں نوجوانوں سے فون پر رابطہ کیا۔ خواجہ علی میں 9 تا 17 سپٹمبر کے دوران وزراء، صحافیوں اور تعلیمی ماہرین کی شرکت سے انسانی حقوق کے تعلیمی کیمپ کا پروگرام جاری ہے۔ پروگرام میں انصاف و ترقی پارٹی کے نائب صدر حمزہ دا نے سوال و جواب کے حصے میں نوجوانوں کی درخواست پر صدر اردوغان سے فون ملایا۔ نوجوانوں سے فون پر بات کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ آپ ہمارا مستقبل ہے، ہماری امید ہے۔ اردوغان نے کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کا یقین دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل کے ترقیہ کی نشاط احسن طریقے سے کریں گے۔ نوجوانوں سے صدا بند ہوتے ہوئے جناب اردوغان نے کہا کہ ہم رکیں گے نہیں، جدوجہد کریں گے اور علم حاصل کریں گے اور حاصل کردہ علم کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا یعنی میلاد النبی کے حوالے سے آج ترکیہ میں شب مذہبی محافل کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر ہجری تقویم کے مطابق ربیع اول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی کو اسلامی معاشرے میں اپنی نبی سے محبت کی ثقافتی عکاسی کے طور پر صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ میلاد کے جس کا لغوی معنی جائے پیدائش اور وقت ہے، اسلامی ثقافت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اس تناظر میں منعقدہ محافل اور تحریر کردہ شہ پاروں کے اظہار کا عکاس ہے۔ محکمہ مذہبی امور اس سال بھی ہفتہ میلاد النبی کے دائرہ کار میں اندرون و بیرون ملک بھاری تعداد میں محفلوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ پاکستان کے پارلیمان میں عدلیہ سے متعلق مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے وفاقی حکومت نے عددی اکثریت حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہے۔ اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور ایک بار پھر آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے JUI کا تعاون مانگ لیا۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے صرف چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون سازی پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہوئے عدلیہ سے متعلق ایک اصلاحاتی پیکیج لانے کی تجویز پیش کی۔ دوسری جانب وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آج مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے جس میں پارلیمانی پارٹی کو عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومتی اتحادیوں نے اپنے اراکین قومی اسمبلی و سینیٹ کو بیرون ممالک سفر کرنے سے روکتے ہوئے صرف اسلام آباد میں ہی قیام کرنے کی ہدایت جاری کی۔